السلام علیکم. آپ کا میزبان چودھری اختر فاروق میں ہو. جی کسان بھائیو، بڑی دکھ بھری بات ہے کہ کسان کا بیٹا کسان بننا پسند نہیں کر رہا، اور کسان کا بیٹا کسان بنے تو یہی اس کی تعریف ہے اور یہی اس کی شناخت ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ جہاں پر گورنمنٹ کی ظالمانہ پالیسیوں سے کسان کی فی ایکڑ پیداوار کم ہو رہی ہے، وہاں پر کسان کا بیٹا بھی اس سے بدل ہو رہا ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں زراعت کا مستقبل کیا ہے. آج اس پر ہمارے اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں وہ ایک بہت بڑے محقق ہیں، ٹیچر ہیں، پنجاب یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں، اور میڈیا سے ان کا بڑا پرما تعلق ہے، اور ڈاکٹر محمد علی کلاسرا ان کا نام ہے. ہم ان سے یہ پوچھیں گے بحیثیت معلم کہ وہ اور ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ پڑھاتے ہیں کہ اس بات کو، اس اینگل کو وہ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں اور اس کا حل کیا ہے. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. کیا حال ہے سر؟ جی الحمدللہ. سر بحیثیت معلم آپ ایک تجربہ کار محقق بھی ہیں، رائٹر بھی ہیں، تجزیہ نگار بھی ہیں، اور آپ یہ بتائیے کہ کسان کا بیٹا کسان بننا پسند نہیں کر رہا، اس کی وجوہات کیا ہیں اور اس کا حل کیا ہے؟ چوئی صاحب، ایک تو سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ سے ملاقات بھی رہتی ہے، اور اکثر جو میں نے ہمیشہ نوٹ کیا ہے، آپ جو بات کرتے ہیں وہ زراعت کے حوالے سے ہی کرتے ہیں. میں نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ زراعت سے ہٹ کے کوئی بات نہیں کرتے. یعنی میں دوسرے الفاظ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو زراعت کے ساتھ اتنا جنون ہے کہ آپ اپنی بات گفتگو میں بھی زراعت ہی صرف شامل کرتے ہیں. چوئی صاحب، آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ کسان کا بیٹا کسان نہیں بننا چاہتا، پتہ نہیں کیوں شرمندگی فیل کرتا ہے، جبکہ ہماری 70% جو اس وقت زراعت ہے جو ملک کو چلا رہی ہے وہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی 45% جو ہے وہ زراعت سے منسلک ہے. لیکن پھر بھی شرمانا یہ جو چیز ہے یہ سمجھ سے بالا تر ہے. میں خود ایک کسان کا بیٹا ہوں. میرا جو تعلق ہے وہ ڈسٹرکٹ لیا کے ایک گاؤں جیسل کلاسرا سے ہے. میرے والد صاحب ایک پروگریسو فارمر ہیں. یقین مانے میں نے ان کو ہمیشہ زندگی میں ہارڈ ورک کرتے دیکھا ہے، اور یہ میں نے دیکھا ہے کہ ان کے ہاتھ کے اوپر کبھی ان کو کوئی بچت میں نے نہیں دیکھی. لیکن پھر بھی میں دیکھتا ہوں کہ ان کے اندر اللہ پاک نے ایک تقویٰ رکھا ہوا ہے. اگلے سال بہتری ہوگی، اگلے سال بہتری ہوگی. تو اگر اس لیول کے اوپر آ کے ان کی یہ کوشش تھی کہ میرا بیٹا ایک زرعی سائنسدان بنے تاکہ لوگوں کی رہنمائی کرے، تاکہ جو مشکلات اس وقت ہم یہاں پہ جھیل رہے ہیں وہ کم از کم جو ہے ہمارا جو فارمر عام ہے جو چھوٹے رقبے والا ہے وہ نہ جھیلے. لیکن جو ذہنی ایفیکٹ میں محسوس کرتا ہوں تو وہ میں دیکھتا تھا کہ جب بھی ہماری فصلات بکنے کے اوپر آتی تھی تو اس وقت ہماری مارکیٹ اتنی ڈاؤن ہوتی تھی کہ میرے والد صاحب کو وہ لاس کے اوپر چیزیں سیل کرنی پڑتی تھی. اور بعض اوقات تو ہمارے پاس ہوتے تھے پیسے، اور بعض اوقات ہم لون لے کے جو ہے وہ اپنی زراعت کو آگے چلاتے تھے. تو آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں بھی بڑی خوبصورت بات کی ہے. آپ نے کہا ہے کہ گورنمنٹ کی جو پالیسیز ہیں ان کی وجہ سے، میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ اگر چاہتی ہے کہ یہ ملک ہمارا ترقی کرے تو اس کا واحد حل ہمارے پاس یہی ہے کہ ہم اپنے زراعت کو مضبوط کریں. آپ دیکھیں ہالینڈ، ناروے اور اس کے 7 کنٹریز جو ہیں صرف فلاور پروڈکشن کے اوپر جو ہے اپنی اکانومی کو چلا رہے ہیں. اور ہمارے پاس اللہ نے اتنے موسم اچھے دیے ہیں، 4 قسم کے ہمارے پاس موسم ہیں. ہر طرح کے فصلات، ہر طرح کے پھل جو ہے ہم پروڈیوس کر سکتے ہیں. لیکن جب مارکیٹنگ کا وقت آتا ہے تو اس وقت ہمارے فارمرز کے گھٹنے ٹیک دیے جاتے ہیں، اور اس وجہ سے جو ایفیکٹ ہے اس کے پورے خاندان کو اس چیز کا بھگتنا پڑتا ہے. اور وہ جو بچہ وہ کہتا ہے کہ میں کہیں پر نیب قاصد کھڑا ہو جاؤں، وہ کہتا ہے میں کہیں پر پرائمری ٹیچر لگ جاؤں، وہ کہتا ہے میں کہیں پر کانسٹیبل بن جاؤں تاکہ میری گورنمنٹ کے ادارے سے ڈیلی یا منتھلی طور پر تنخواہ آتی رہے. جبکہ کئی ایکڑ اس کے والد کے ہوتے ہیں، وہ وہاں پہ کام کرنے کو ترجیح نہیں دیتا، گورنمنٹ کو پریفر کرنے کی اس وجہ سے کوشش کرتا ہے کہ اس کو نظر آتا ہے کیونکہ ان کو کچھ نہیں بچا. لہٰذا میرے پاس اگر منتھلی طور پر یہ چیزیں آتی رہیں گی تو
اس سے میرا گھر کا سرکل جو ہے وہ چلتا رہے گا. فارمر اس وقت بیچارہ میں سمجھتا ہوں کہ بری طرح سے ڈپریشن کا شکار ہے. اس کو ہمارے کو زرعی سائنسدان اور گورنمنٹ کے جو ارباب اختیار ہیں ان کی سپورٹ کی بے انتہا ضرورت ہے. ان کو سپورٹ کریں تاکہ ان کو کچھ نظر آئے کہ ہمارے پاس یہ چیز جو ہے موجود ہے. آپ نے میرے تعارف میں جیسے فرمایا ہے، میں اس وقت پنجاب یونیورسٹی میں فیکلٹی آف ایگریکلچر سائنسز میں اپنی خدمات دے رہا ہوں. ہمارے پچھلے سال ایڈمیشن پہلے کی نسبت تھوڑے سے کم ہوئے ہیں زراعت میں، اور میں نے جب تعارف میں بچوں سے پوچھا کہ آپ کہاں سے تعلق رکھتے ہیں تو یقین مانیں شہر کے بچوں کی تعداد زیادہ تھی، گاؤں کے بچوں کی تعداد کم تھی. جو آپ نے اپنے تعارف میں یہی بات کی کہ گاؤں کا بچہ جو ہے وہ اصل میں اس کے اندر یہ کیپیسٹی نہیں موجود، جو چیزیں دیکھتا رہا ہے اس کو ذہنی طور پر وہ لگتا ہے کہ میں یہ لاس کا کام کروں گا. کیونکہ آپ اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ جب گندم بیچنے کا وقت آیا پرائس اور تھی، جب کموڈیٹیز لینے کا وقت آیا پرائس اور تھی. جیسے کھاد ہو گئی، جیسے ڈیزل ہو گیا، جیسے ٹریکٹر اس نے چلوایا کرائے کے اوپر، تو جو حساب کتاب اگر وہ لگائے تو میرا خیال ہے کہ اگلے سال جو اس نے تھوڑا بہت گائے بھینس پال کے رکھی ہوئی تھی اس کو بیچے گا تو نئی کراپ لگے گی. وہ ایفیکٹ جو ہے نا ایکچولی وہ فیملی کو ڈسٹرب کرتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ ایک مین فیکٹر ہو سکتا ہے. لیکن کیونکہ میں نے جیسے کہا میرے والد صاحب کی طرح ہمارا کسان جو ہے وہ بہت ہی جواں مرد ہے. وہ کبھی اپنے دل کو اس چیز پہ لے کے نہیں بیٹھتا کہ میں آگے کیا کروں گا. اس کو قرضہ لینا پڑے، اس کو کہیں سے اپنے جانور بیچنے پڑے، وہ اگلی کراپ پھر بھی لگائے گا اور اپنا جو روزگار ہے اس کو اس حوالے سے جو ہے وہ جاری رکھے گا. چوہی صاحب آپ اندازہ لگائیں کہ زراعت الحمدللہ اس کی وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے اہمیت بڑھتی جا رہی ہے. جیسے میں ایگزامپل میں نے آپ کو بتائی کہ ہمارے جو شہر کے لوگ ہیں، میں اکثر ان سے پوچھتا ہوں اپنے تعارف میں، جب بچوں سے تعارف لیتا ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ جی میں فلاں جگہ سے تعلق رکھتا ہوں، میں فلاں سے تعلق رکھتا ہوں. تو اگر میں کنکلیوڈ کروں تو 80% بچے جو ہوتے ہیں اس وقت وہ شہر سے جو ہیں وہ اس وقت جو ہے وہ ہماری زراعت کو سنبھالنے پہ لگے ہوئے ہیں. تو جو دیہاتوں سے تعلق رکھتے ہیں ان کی تعداد وقت بہ وقت کم ہوتی جا رہی ہے. میں اپنے کسان بھائیوں سے کہوں گا کہ خدا کے لیے مایوس نہ ہوں. یہ ملک ہمارا اور آپ کا ہے. یہ پالیسی میکرز بدلتے رہتے ہیں لیکن ہمیں مضبوط ہونے کی ضرورت ہے. اس دفعہ جو پنجاب گورنمنٹ نے فارمر کو فیسیلیٹیشن کے لیے جو قرضوں کی نیا طریقہ کار اڈاپٹ کیا، میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں. اس سے لوگوں کے اوپر جو ایک چھوٹا سا پریشر تھا کہ وہ بینک کے پاس جب جاتے تھے قرض لینے کے لیے تو ان کو کئی مہینے لگ جاتے تھے، اور جتنی اماؤنٹ لیتے تھے اس میں سے بھی جو کمیشن ایجنٹ وغیرہ یہ وہ جو کاٹ کوٹ لیتے تھے. تو میں یہ سمجھتا ہوں پنجاب گورنمنٹ محترمہ مریم نواز صاحبہ کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں. چوہی صاحب میں کسی پولیٹیکل حوالے سے بات نہیں کر رہا، نہ میں پولیٹیکل آدمی ہوں. جو اچھی چیز ہے اس کی تعریف ہونی چاہیے جی اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. جی بالکل کرنا چاہیے. اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ اندازہ لگائیں گے آپ ان لوگوں کو بھی ان کے جو ہے نا ساتھ کھڑا کر رہے ہیں جو کام نہیں کرتے. اچھا یہ میں چوہی صاحب ایک چیز بتانا چاہوں گا اپنے جو ہمارے کسان بھائیوں کے بچے ہیں کہ آپ نوکری جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں. نوکری کا مطلب کسی کے نوکر بن کے رہنا. تو بھائی آپ اپنی زراعت کو کیوں نہیں کرتے؟ آپ ایک BS آنر ایگریکلچر کریں. آپ کے پاس ایکسپیرینس آئے گا ایجوکیشن کا، وہی آپ جو ایجوکیشن ہے وہی اپنی زراعت جو ہے وہ اپنے جو آپ کا رقبہ ہے اس کے اوپر کریں. آپ کے پاس ہزاروں نئی ٹیکنیکس آئیں گی، آپ جا کے اپلائی کریں. جیسے آپ سے ڈسکشن میں یہ بات ہو رہی تھی ہائیڈروپونک ہے، ہم جو فارمنگ کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ اور کئی جو ہمارے پاس جو فیسیلیٹیز ہے ایگریکلچر میں نیو ٹیکنالوجیز ہے وہ اپلائی کریں. تو میرا خیال ہے کہ ہمارا جو ہم کہیں کسی کے پاس نوکر کرنے سے یا نوکری کرنے سے، کہنے کا مطلب یہ ہے نوکری کرنے سے بہتر ہے کہ ہم اپنی زراعت کریں، اور اسی طرح ملک کی جو آمدنی ہے وہ اس میں اضافہ ہوگا. بالکل صحیح ہے. آپ نے سر بالکل درست ہوا، اور آپ نے ایک میسیج دے دیا ہے کسانوں کو کہ آپ نے نا امید نہیں ہونا، اور اس کی مثال آپ نے اپنے والد محترم کی دی ہے. اور ہر کسان اللہ سے امید وابستہ رکھتا ہے اور اللہ کی رحمت کے بل بوتے پر ہی وہ فصل بیجتا ہے
بیج بیجتا ہے، پھر فصل کاٹتا ہے، پھر کھاتا ہے، اور اس کی رحمت کے شامل حال ہوتی ہے تو اس کو ملتا ہے. اور انشاءاللہ العزیز میرا پاکستان کا کسان نومید نہیں ہوگا. وقتی نومیدی ہوتی ہے لیکن مستقل نہیں ہے. انشاءاللہ العزیز میرا کسان اپنے بیٹے کو کسان بنائے گا اور وہ بنے گا، اور پاکستان کی پہچان زراعت ہے. پھر ملاقات ہوگی نئی آئیڈیا کے ساتھ، نئے پروگرام کے ساتھ. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. کسان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.